بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیسٹ انفو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں کیوں پھینکا گیا تھا، اور آپ مچھلی کے پیٹ میں کیسے پہنچے، اور آپ نے مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن گزارے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے کیسے وہاں محفوظ اور زندہ و سلامت رکھا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ اور ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے حالات زندگی اور واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کر لیں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعلوم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا ہے۔ سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صفات اور سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام ملک عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے تھے۔ جس شہر کی طرف آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اس کی آبادی تقریباً 1,00,000 تھی۔ آپ علیہ السلام بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے۔ اس بات پر آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ آخر قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر بستی سے باہر نکل گئے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ ناظرین، ان کے جانے کے بعد بستی والوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام عذاب کی پیشن گوئی کر کے چلے گئے ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اس معاملے میں غور کیا جائے۔ ان کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ اگر جمعرات کو اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر گئے تو سمجھ لینا صبح ہم پر یقیناً عذاب آئے گا۔ ناظرین، انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی سے باہر نکل گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں، مگر جب ان کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے باہر ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے، اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان سے عذاب ہٹا دیا۔ ادھر بستی سے باہر حضرت یونس علیہ السلام اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، مگر عذاب نازل نہ ہوا۔ قوم کے توبہ و استغفار کا ان کو علم نہ تھا، اس لیے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب میں بستی میں گیا تو مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس بستی والوں کا یہ قانون تھا کہ جھوٹ بولنے والے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس بنا پر حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے اور چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی، اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو رک گئی۔ کشتی چلانے والے نے کہا کہ اس کشتی میں ایک غلام بیٹھا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ غلام اترے گا نہیں کشتی نہیں چلے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، مجھے سمندر میں ڈال دو۔ اور یہ اس وجہ سے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کرنے سے پہلے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، خود ہی ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ کام اگرچہ جائز تھا مگر انبیاء کے شایان و شان نہیں تھا۔ کشتی والے چونکہ آپ علیہ السلام کو جانتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو پانی میں ڈالنے پر تیار نہ ہوئے اور کوڑا ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کئی مرتبہ کوڑا ڈالا گیا، لیکن ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے آپ کو دریا میں پھینک دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے منہ کھولے کھڑی تھی، اس نے اللہ کے حکم سے آپ کو پورا نگل لیا، مگر حضرت یونس برابر اللہ رب العزت کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ ہر توبہ قبول کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ہر پناہ چاہنے والے کو پناہ دیتا ہے۔
حضرت یونس اللہ کی مرضی معلوم کیے بغیر بستی چھوڑانے پر شرمندہ تھے۔ پانی اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں ہی پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور غم سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیل دار درخت اگا دیا جو ان پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ ناظرین، بعض روایات کے مطابق ایک بکری یا بھیڑ کا انتظام بھی اللہ رب العزت نے کیا جو آپ کو آ کر دودھ پلاتی تھی۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے تندرست ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے تو وہ ان کے انتظار میں تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے اور سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک امن و چین سے زندگی گزارتے رہے۔ اس طرح اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے میں ان کو خوب رزق دوں گا اور برکتیں پیدا کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے وہ تمام عذاب اور تکالیف دور ہو گئیں جو حضرت یونس علیہ السلام کی بد دعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ ناظرین، کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنی مدت رہے، چند منٹ، چند گھنٹے یا چند ہفتے۔ بعض روایات کے مطابق 9 گھنٹے، بعض میں 3 دن اور بعض میں اس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ 40 دن تک کی مدت بیان کی گئی ہے، مگر ان اقوال کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ صرف تفسیر علی ابن ابراہیم میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک حدیث میں حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ میں توقف 9 گھنٹے بیان ہوا ہے۔ بعض مفسرین اہل سنت نے اس کی مدت 1 گھنٹہ بھی بیان کی ہے، مگر جو کچھ بھی ہو، یہ توقف ایک غیر معمولی امر تھا۔ انسان ایسے ماحول میں چند منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے۔ وہی خدا ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے درمیان صحیح اور سالم رکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو دریا کے وسط میں خشک رستے بنا کر غرق ہونے سے بچایا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔